اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم برادران ملت اسلامیہ، آج 15 اگست ہے اور 15 اگست کا اس ملک سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس تاریخ کو آج سے کم و بیش 78 برس پہلے وطن عزیز ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی۔ ہم نے کیا پایا اور ہم نے کیا کھویا، اس پر بہت غور و فکر کی ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے، اسی وجہ سے ہم مشکلوں سے دوچار ہو رہے ہیں اور نت نئے انداز کی مصیبتیں ہم کو گھیر رہی ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم جس قدر مستقبل کی طرف دیکھیں، اس قدر اپنے ماضی پر بھی نظر رکھیں، کیونکہ آدمی کو کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے وہ کس طرف سے آیا ہے اور کس طرف اس کو جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن پاک کی یہ جو آیت مبارک ہے، یہ اس بات کی ضمانت اور تمانیت دیتی ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم ہیں تو پھر کہاں سے اور جانا ہے تو کدھر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے انا للہ، بے شک تم اللہ کی طرف سے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ صرف الیہ راجعون نہیں، للہ، انا للہ، اللہ کی طرف سے آئے۔ تم از خود نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، تم میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ تم خود سے آؤ۔ جو خود سے آئے وہ خدا ہے، اس لیے فارسی زبان میں خدا کہتے ہیں، جو خود سے ہے۔ ہم خود سے نہیں ہیں، ہمارے پاس ماں باپ بھی ہیں، ذرائع بھی ہیں، تب جا کر ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ پر اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں اپنے ماضی پر بھی گہری نظر رکھنی چاہیے، اور جو قومیں اپنے ماضی کو، اپنے پاسٹ کو فراموش کر دیتی ہیں، پھر معاشرے میں، سماج میں، دنیا میں ان کی کوئی عزت، وقت، وقار، پریسٹیج اور آنر نہیں رہتا، ختم ہو جاتا۔ ہندوستان یقیناً 1947 15 اگست کو آزاد ہوا، لیکن یہ آزادی ایک لخت نہیں ملی اور از خود نہیں ملی، بلکہ اس کے پیچھے مسلمانوں کی، بالخصوص اس ملک کے رہنے والوں کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ انہوں نے اپنی جانوں کو پیش کر کر اپنے خون سے اس وطن عزیز کو سینچا ہے۔ اس لیے نہیں سینچا کہ بعد میں اس پر کانگریس حکمران ہوگی یا مودی براجمان ہوگا یا پھر سنگھ پریوار اس پر حکومت کرے گا، بلکہ مسلمانوں نے اس ملک کو اس لیے آزاد کروایا۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تنہا مسلمانوں کا اس ملک کی آزادی میں سب سے بڑا کردار ہے، اور اگر مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کی تحریک کو نہیں چلایا ہوتا تو عجب نہیں کہ آج بھی ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوتا۔ یہ مسلم دشمن قوتیں جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچا رہی ہیں اور سازشیں بنا رہی ہیں، اور پروگرامز، اور ان کا ایک موڈس آپرینڈی ہے، ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک سے نکال دیا جائے یا پسماندہ کر دیا جائے یا پھر تاریکیوں میں ڈھکیل دیا جائے۔ وہ شاید بھول گئے ہیں
کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ ہم مٹنے والے نہیں ہیں، اسی لیے کہ صف ہستی سے مسلمانوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اقبال نے کہا تھا کہ نور خدا ہے کفر کے ماتھے پہ قند زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جن چراغوں کی حفاظت وحدہ لا شریک خالق کائنات فرما رہا ہے، ان چراغوں کو بجھانا کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ بعض لوگوں کا یہ تصور ہے کہ ماضی کو چھوڑیے، مستقبل کو دیکھیے۔ انسان کی زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں: پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی وہ جو گزر چکا، حال وہ جس میں آپ رہ رہے ہیں، اور مستقبل وہ جو آنے والا ہے۔ تو عمومی طور پر ایک مفروضہ خیال، ایک دقیق خیال لوگوں کے ذہنوں میں آ گیا ہے کہ ماضی کو چھوڑیے، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ آپ سوچتے ہوں گے، چھوڑیے، ماضی میں کی جانے والی غلطیاں اگر حال میں درست نہیں کی جاتی ہیں تو مستقبل برباد ہو جاتا ہے۔ میرے جملوں پر غور کریں کہ ماضی میں کی جانے والی غلطیاں حال میں درست نہ کر لی جائیں تو مستقبل برباد ہو جاتا ہے۔ مستقبل کو سنوارنے کے لیے ماضی سے تعلق رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں نے کیا غلط کیا تھا، ہم نے کیا غلط کیا تھا، اور کس وجہ سے یہ خمیازہ بھگتنا ہم کو پڑ رہا ہے۔ تو یہ حال آپ کو اس بات کا پروویژن دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ آپ ماضی کی غلطیوں کو سدھار لیں تاکہ آپ کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ اور ٹھیک اسی طرح ماضی میں جو آپ نے کارنامے کیے ہیں، یعنی آپ سے مراد آپ نہیں، آپ کے پوروج، آپ کے اجداد، آپ کے اینسسٹرز، آپ کے فور فادرز اور آپ کے بزرگ لوگوں نے آپ سے ما قبل جو گزرے ہیں، انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، اگر اس کو حال میں فراموش کر دیا جائے تب بھی مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ نہ ماضی کی غلطیوں کو فراموش کر سکتے ہیں اور نہ آپ ماضی کے کارناموں کو فراموش کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کہ جو قومیں ماضی کو فراموش کر دیتی ہیں ان کا حال اور مستقبل دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن شریف کی ٹرمینالوجی میں ماضی کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے اگر ماضی کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو پھر قرآن مجید میں ہمارے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے قبل کے واقعات کو بیان نہ کرتا۔ اگرچہ کہ ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمارے لیے صبح قیامت تک مشعل راہ ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی کجی ہے، نہ کوئی فلا ہے، نہ کوئی خامی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ حیات ہے۔ یہ قرآن پاک کا پیغام صبح قیامت تک ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی بولیے نہیں ہے۔ اگر صرف یہ بات ہوتی کہ ہمارے لیے حضور ہی کی زندگی کافی ہے، یقیناً کافی ہے، لیکن وہ جنہوں نے حضور پر براہ راست ایمان لایا، جو صحابہ کہلائے، ان کے سامنے تو حضور کی زندگی روز افزوں ایک نئے نئے ٹرنز لے رہی ہے۔ مکے کی زندگی ہے، وہاں کے مصائب ہیں، وہاں کی پریشانیاں ہیں، وہاں کا آپریشن ہے، وہاں کے حالات ہیں، ایک ایک دن ایک ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالی نے ما قبل، یعنی حضور سے پہلے جو لوگ گزرے، جو انبیاء کرام گزرے یا پھر ان کی امتیں گزری، اللہ نے ان کے قصے سنائے، اور قصے سنا کر کہا ان کو احسن القصص کہا۔ کیا فرمایا؟ بہترین قصے ہیں۔ اور قصے سننے کے بعد وقت ضائع کرنے کے لیے قصہ نہیں سنا جاتا، ایک مورال لینے کے لیے سنا جاتا ہے، ایک درس لینے کے لیے سنا جاتا ہے، ایک سبق لینے کے لیے سنا جاتا ہے، اور ایک
عبرت حاصل کرنے کے لیے قصہ سنایا جاتا ہے۔ قصے کہانیاں یہ الف لیلہ کی داستانیں نہیں ہیں جو وقت کو برباد کرنے کے لیے سنائی جاتی ہیں، یہ احسن القصص ہے قرآن پاک میں جو اللہ نے اپنے بندوں کو عبرت اور سبق حاصل کرنے کے لیے ارشاد فرمائے۔ اب ذرا اس پر غور و فکر کیجئے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کے مختلف واقعات کو قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ کہیں اجمالی طور پر، کہیں تفصیلاً، کہیں سرسری طور پر بیان فرمائے ہیں، اور اس لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ آپ اور ہم سبق بھی حاصل کر سکیں، جنہیں عبرت پکڑنی ہے وہ عبرت بھی پکڑ سکے، اور جنہیں ہمت چاہیے وہ ہمت بھی حاصل کر سکے، جنہیں حوصلہ چاہیے وہ حوصلہ بھی حاصل کر سکے، اور جنہیں بشارتیں چاہیے وہ بشارتیں بھی حاصل کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہمارے اور آپ کے نبی سے پہلے گزرے ہیں، ان کی جو داستانی اور واقعات ہے، کوئی عزم کا پہاڑ ہے تو کوئی استقامت کا پہاڑ ہے، کوئی حوصلے کا پہاڑ ہے تو کوئی قربانیوں کا پیکر نظر آ رہا ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، آپریشن ہو رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن پاک میں تفصیلاً اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذکر فرمائے ہیں کہ موسیٰ جبر کے خلاف ٹھہرے تھے، موسیٰ ظلم کے خلاف ٹھہرے تھے، موسیٰ استبداد کے خلاف ٹھہرے تھے، موسیٰ غرور اور تکبر کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، موسیٰ بولیے کبر اور نخوت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، موسیٰ ایروگنس اور ایگو کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ اس لیے کہ فرعون لوگوں کو تو رعایا کا تو خیال رکھتا، انہیں کھانے کو بھی دیتا تھا، پینے کو بھی دیتا تھا، لیکن فرعون نے لوگوں کی آزادی کو سلب کر لیا تھا۔ انہیں کوئی آپشن نہیں تھا، اس بات پر غور کریں، آپشن نہیں تھا کہ اسی کو معبود ماننا تھا، اس کے سوا کسی اور کو معبود تصور نہیں۔ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، کہ جو مان لے وہ ہمارا ہے، جو نہ مانے لا اکراہ فی الدین۔ اللہ نے فرمایا اسلام میں کوئی کمپلشن یا کوئی زبردستی نہیں ہے، تو مجھے نہ بھی مانے نا، میرے پیغمبر کے ذریعے، نبی آخر الزمان کے ذریعے میں انسانیت کو یہ لبرٹی عطا فرما رہا ہوں کہ جو مجھے مان لے ٹھیک ہے، جو نہ مان لے اس کا فیصلہ آخرت میں کیا جائے گا۔ مہلت عطا فرمائی گئی۔ تو فرعون یہ مہلت نہیں دیتا تھا۔ فرعون کو اگر پتہ چل جاتا کہ کوئی اسے رب نہیں مانتا اور معبود برحق نہیں مانتا تو اس کا قتل کر دیتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اجناس کے لیے، غذا کے لیے، کھانے کے لیے، منصب کے لیے، دولت کے لیے، ثروت کے لیے اٹھ کر کھڑے نہیں تھے، بلکہ موسیٰ آزادی کے لیے اٹھ کر ٹھہرے تھے، حریت کے لیے اٹھ کر ٹھہرے تھے، اور کہا تھا کہ اے فرعون، میں اگرچہ کہ تو بہت طاقتور ہے، اگرچہ کہ تیرے پاس انبار ہے دولت کا، طاقت کا، افراد کا، فوجوں کا، تیرے پاس سب کچھ ہے، موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے رب کے۔ موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے، تیرے پاس جادوگر ہے، تیرے پاس استدراج ہے، تیرے پاس سب کچھ تو ہے، لیکن میں تجھے، بولیے، میں تجھے ظلم کرنے نہیں دوں گا، تجھے لوگوں کو آزاد چھوڑنا پڑے گا، ان کی مرضی پر چھوڑنا پڑے گا۔ اگر کوئی وحدہ لا شریک کہتا ہے تو تجھے نہیں روک سکتا، کوئی ایک اللہ کو مانتا ہے تو اسے نہیں روک سکتا، اور کوئی تجھے رب نہیں مانتا تو تو اسے نہیں روک سکتا، اور میں تجھے اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ تو وہ پہلا معرکہ تھا جو باطل کے خلاف حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے برپا کیا، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے بالمقابل ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ اخبار زرین میں آتا ہے کہ لکل فرعون موسیٰ، کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ اللہ رب تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ اور فرعون کیا تھا؟ فرعون ایک شخصیت کا نام نہیں ہے دوستو، فرعون ایک سوچ کا نام ہے، فرعون ایک فکر کا نام ہے، فرعون ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے جو انسانوں کی آزادی کو سلب کرنا چاہتی ہے، جو انسانوں کی لبرٹی کو اور حریت کو سلب کرنا چاہتی ہے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام میں دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ایک ہے ابدیت اور ایک ہے حریت۔
ابدیت یعنی اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کے بندے بنے رہنا، اس کے احکام کی تعمیل کرنا، اور جو دائرے اس نے بنا دیے ہیں اسی دائرے میں رہنا، اس سے تجاوز نہیں کرنا، اس کے آگے نہیں بڑھنا، اور باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا۔ اس کو ابدیت کہتے ہیں۔ کما حق اس کی عبادت کرنا، کسی کو اس کی ذات میں شریک نہ کرنا۔ اس کے بعد آتی ہے حریت۔ حریت کہتے ہیں آزادی کو۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ آزادی کو۔ اور اسلام نے آزادی پر بہت ایمفسائز کیا ہے۔ آج ہندوستان آزاد ہوا ہے تو یہ صدقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، ورنہ انسانیت تو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہنے کو اپنا فخر سمجھتی تھی۔ ایک فرعون لاکھوں کروڑوں پر حکومت کرتا تھا، متومل اور پیسے والے لوگ غریبوں پر حکومت کرتے تھے، اور گورے رنگ والے لوگ کالوں پر حکومت کرتے تھے۔ دولتیے غریبوں پر اپنی حکومت کرتے تھے، کثرت والے لوگ، باغ کلیان کھیت رکھنے والے لوگ، زمین جائیداد رکھنے والے لوگ غربا پر، مزدوروں پر حکومت کرتے تھے۔ ان کے تمام حقوق کو سلب کرتے تھے اور کوئی فنڈامنٹل رائٹ نہیں دیتے تھے۔ جب اسلام آیا اور اپنی آب و تاب کے ساتھ آیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی کہ حضور چپ چپ کر روتے ہیں، حضور چپ چپ کر روتے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات پر آپ روتے ہیں، کیا چیز آپ کو رلاتی ہے؟ تو حضور نے کہا مجھے بلال کی بڑی فکر ہوتی ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں بلال کو خرید کر لاؤں، امیہ بن خلف کے پاس سے ہے کوئی جو بلال کو آزاد کروا دے۔ سوچئے، اس لفظ پر غور کیجئے آپ، یہ نہیں کہ بلال کو لاؤ اور میرا غلام بنا دو، اس کی غلامی سے نکالو میری غلامی میں ڈال دو، نہیں، میرے آقا نے فرمایا ہے کوئی جو بلال کو آزاد کرا دے، غلامی کی زنجیروں سے نکال دے۔ حضرت ابو بکر گئے، اپنی دولت کو قربان کیا اور حضور کی خدمت میں لا کر پیش کرے، کہا سرکار یہ رہا آپ کا بلال، اب یہ آزاد ہے، اب اس پر کوئی ظلم نہیں، اب اس پر کوئی استبداد نہیں، اب اس پر کوئی جبر نہیں، یہ اپنی مرضی۔ حضور نے کہا اے بلال میں نے تجھ کو آزاد کر دیا، یہ نہیں کہا بلال میں نے تجھ کو اپنے لیے اپنا غلام، وہ تو حضور کے غلام دل سے بن گئے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قربان جائیے، آقا علیہ السلام نے کہا بلال تو آزاد ہو گیا۔ کیا مطلب؟ بلال تو اپنی مرضی سے سو سکے گا، اپنی مرضی سے جاگ۔ حضرت بلال اپنی غلامی کی زندگی کے بارے میں حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے جب آپ کا کلمہ پڑھا، آپ پر ایمان لایا، تو میرا مالک مجھے 1 مہینے تک سونے نہیں دیتا تھا، 1 مہینے، دن بھر کام کراتا، رات بھر کام کراتا، 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا سرکار، میری غلامی کا یہ عالم تھا کہ میں سو نہیں، میری آنکھ لگتی تو مجھ پر کوڑے برسائے جاتے۔ اس نے رات میں مجھ پر ایک آدمی مقرر کر رکھا تھا کہ بلال سونے نہ پائے۔ حضور نے کیا کہا؟ اے بلال تو آزاد ہے، اب تو اپنی مرضی سے سوئے، جب تجھے نیند آئی جب سو جانا، جب تجھے اٹھنا دل بولے نیند سے بیدار ہو جانا، جب بھوک لگے کھا لینا، جب پیاس لگے پی لینا، جو چاہے لباس پہن لینا۔ اور بے بلال تو اتنا آزاد ہے کہ تو میرے کاندھے سے کاندھے لگا کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو اتنا آزاد ہے کہ تو ابو بکر صدیق کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، تم عمر فاروق کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، تو علی مرتضیٰ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر گھوم سکتا ہے، جا میں نے تجھ کو آزاد کیا۔ تو یہ آزادی کا مطمع نظر اور کانسیپٹ جس نے عطا کیا وہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ مولا کائنات شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی بندے کا غلام نہیں بننا چاہیے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زیب نہیں دیتا کہ کوئی بندہ کسی بندے کا غلام بنے سوائے اس کے کہ جس نے اس کو خلق کیا اور تکلیف فرمایا اس کے رب کے۔ تو بندگی اور غلامی صرف اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ انسانی غلامی کے اس کانسیپٹ کو، سلیوری کے اس کانسیپٹ کو سب سے پہلے دنیا سے ختم کرنے والی ذات ہمارے آقا علیہ السلام کی ہے۔ آج جنگ آزادی کی وجہ سے ملنے والی آزادی پر ملک کی لوگ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے چڑھائے جا رہے، چڑھائیں، جھنڈے لگائیں، جھنڈے لے کر پھرے، لیکن میں نے جیسے کہا کہ آپ اپنے ماضی کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنے ماضی کو فراموش کر دیا ہے، اسی لیے ہماری یہ صورتحال ہے۔ آج
ہم نے اپنے پاسٹ کو بھلا دیا ہے، اسی لیے ہماری یہ صورتحال ہے۔ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ بھئی آپ کے باپ دادا نے اگر کوئی کارنامے کیے تو آپ کا سر فخر سے ایسے اڑ جاتا ہے لوگوں کے سامنے۔ کیا بات کر رہے صاحب، یہ کالونی ہمارے بابا بنائے؟ کیا بات کر رہے صاحب، یہ مسجد ہمارے دادا بنائے؟ ہے کہ نہیں بولیے؟ کیا بات کر رہے صاحب، یہاں پہ بورویل ہمارے بابا پردادا لگائے تھے، کنواں نہیں تھا پانی پینے کے لیے، یہ اسکول ہمارے دادا بنائے تھے، کالج ہمارے دادا۔ غرور اور تکبر آ جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کیوں؟ کیونکہ انسٹنٹ پاسٹ ہے آپ کا، باپ نے سنا دیا، دادا نے کیا تھا، آپ کو یاد رہ گیا۔ لیکن پہلے جو ہوا تھا 80 سال پہلے، 100 سال پہلے، 150 سال پہلے، 200 سال پہلے، ایک باضابطہ منظم سازش کے تحت تاریخ کو مسلمانوں کی، ہندوستان کے مسلمانوں کے ذہنوں سے نکال دیا گیا ہے۔ آپ کو 1857 کا وہ اولین معرکہ تو یاد ہے جو انگریزوں کے خلاف مسلمانوں نے بہادر شاہ ظفر نے کیا تھا، جسے بیٹل آف پلیسی کہتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے اس ملک میں انگریز سامراج کے خلاف آواز اٹھانے والے وردی خان تھے، جو بنگال کے رہنے والے تھے، جنہوں نے 1757 میں 1754 میں انگریزوں کے خلاف جنگ کی تھی۔ اور وہ جنگ کیسی ہوئی تھی؟ انہوں نے انگریزوں کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ اور اس کے بعد 1857 کی جنگ سے پہلے جو مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف لڑی تھی، 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انگریز سامراج کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر فرمایا تھا۔ ہزاروں علماء نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی تھی، ہزاروں علماء نے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ یہ ہمارا پاسٹ ہے، ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے ماضی پر نظر رکھنی پڑے گی تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل سنہرا ہو سکے، تاکہ اگر آنے والے دنوں میں مصائب اور مشکلیں، دشواریاں ہوں، کہاں سے سبق سیکھیں گے آپ؟ کہاں سے ہمت آئے گی آپ کو؟ کہاں سے حوصلہ آئے گا؟ یہ قرآن کا قانون ہے پیارے، اس کے علاوہ کسی کو کوئی چارہ ہے بھی نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے قصے اس لیے سنائے، موسیٰ کی داستانیں اس لیے سنائی فرعون کے خلاف، حضرت یعقوب کی، حضرت یوسف کی، حضرت سلیمان کی، حضرت داؤد کی، یہ داستانیں حضرت نوح کی حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھول کھول کر واضح اور بین دلیلوں کے ساتھ اس لیے سنائی تاکہ آنے والی انسانیت کو جب کبھی کوئی دشواریاں درپیش ہوں۔ آج اس ملک کا فرعون مودی بنا ہوا ہے کہ نہیں بولیے؟ ہر طرف مسلمانوں پر ظلم ہے، استبداد ہے، تشدد ہے، بربریت ہے، آپریشن ہے، مار ہے، لوٹ ہے، قتل ہے۔ اس دور کا فرعون وہ بنا ہوا ہے۔ ذرا سوچئے اب فرعون کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ گھر میں نہتے بیٹھ کر کیا جائے، یا ہاتھوں پر ہاتھ دھر کر پڑھا جائے، یا صرف تسبیح کے دانے پھیر کر کیا جائے؟ نہیں، اگر صرف تسبیح کے دانوں سے ہوتا تو کوئی معرکہ ہی درپیش نہیں ہوتا، نہ بدر ہوتا، نہ احد ہوتا، نہ حنین ہوتی، نہ کربلا ہوتی۔ بولیے، نہیں ہوتی نا، صرف تسبیح ہی پڑھتے بیٹھتے نہیں۔ جد و جہد کا نام ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبروں کے واقعات اس لیے سنائے کہ اے مسلمانوں، میرے حبیب کے امتیوں پریشان مت ہونا۔ اگر تم کو کسی فرعون کا سامنا ہو جائے کل کے دن تو تمہیں موسیٰ کی جیسی استقامت حاصل کرنی ہوگی کہ موسیٰ کیسے ثابت قدم رہے۔ ہر اعتبار سے ان کو آزمایا گیا، ہر اعتبار سے ان کو تکلیفیں دی گئی، استبداد کیا گیا، تشدد کیا گیا، ظلم کیا گیا، استدراج یعنی جادو کے ذریعے تک ان کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن موسیٰ نے وحدہ لا شریک کا دامن نہیں چھوڑا بولیے، ایک اللہ کو ماننا نہیں چھوڑا بولیے، نہیں، ایک لمحے کے لیے سامنے لشکر جرار ہے، ہزاروں لاکھوں کی فوجیں ہیں، موسیٰ نہتے ہیں، لیکن مقابلہ پھر بھی جاری ہے، اور بالآخر شکست کس کی ہوئی؟ موسیٰ کی ہوئی کہ فرعون کی ہوئی؟ بولیے، وہ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا اس فرعون کی شکست ہوئی۔ کیوں؟ اگر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور اعتماد جسے ہو جاتا ہے نا پیارے، اللہ نے جیسے موسیٰ کے لیے اور ان کے حواریوں کے لیے، ان کی امت کے لیے سمندروں کے بیچ میں سے راستہ نکال دیا، عجب نہیں کہ آپ کے لیے بھی نکال دے، لیکن کب؟ وسائل پر نہیں،
اپنی دولت پر نہیں، اپنے علم پر نہیں، اپنے اقتدار پر نہیں، اللہ کی ذات پر جسے بھروسہ ہوتا ہے، جس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ آج بھی ان کے لیے راستے نکالتا ہے، آج بھی ان کے لیے حق سبحانہ و تعالی راستے نکالتا ہے۔ ماضی بعید یعنی دور کی بات نہیں کرتا، ماضی قریب کی بات کرتا ہوں۔ مسلمانوں کو ان کے پاس سے دور رکھا جا رہا ہے۔ ایک ہے ہمارا گلوریس پاسٹ، یعنی تقریباً 7 صدیوں تک، کتنی 7 صدیوں 7 سینچریز تک مسلمانوں نے اس ملک پر حکومت کی ہے، ظلم کے ذریعے نہیں کی ہے، تشدد کے ذریعے نہیں کی ہے۔ جو ان کی پراچین دور کی مندریں تھیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے مندروں کو توڑا ہے، مسلمانوں نے مندروں کو نہیں توڑا ہے۔ اورنگزیب جو اکھنڈ بھارت کا جسے بادشاہ تصور کیا جاتا تھا، اور جو اکھنڈ بھارت اس دور کا نیپال، بھوٹان، افغانستان سے لے کر کنیا کماری تک تھا، اگر وہ ظالم اور جابر ہوتا تو تمہاری 2-2 ہزار سال، 4-4 ہزار سال کی مندریں باقی نہیں رہتی۔ نہیں، یہ غلط الزام ہے مسلمانوں پر کہ مسلمانوں نے ظلم کیا۔ مسلمانوں نے ظلم نہیں کیا، مسلمانوں نے عدل کیا، مساوات کا درس دیا، ان کو لبرٹی عطا کی۔ لیکن یہ سب چیزیں مسلمانوں کے ذہنوں سے مفقود کروائے۔ پرائے تو پرائے اپنے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ آپ کو سنائی نہیں ایک داستانیں۔ آج معاشرے میں جو سب سے بڑی برائی پائی جا رہی ہے، میں آئے دن دیکھتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کو نیند کیسے آتی ہے، جن کی جوان بچیاں ہیں، کس طریقے سے وہ سوتے ہیں ہوں گے، ذرا سوچیے آپ، غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں۔ آئے دن سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں کہ کوئی برقعے والی لڑکی کسی غیر مسلمان کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر جا رہی ہے، کبھی آگے بیٹھ کر جا رہی ہے، کبھی پیچھے بیٹھی ہے، کبھی وہ گاڑی چلانے کا شوق کر رہی ہے، اس کے پیچھے کافر بیٹھا ہوا ہے، اور ہمارے کچھ قوم کے جیالے جا کر روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کم سے کم برقعے کا تو لحاظ کر کے کیا آپ نے نہیں دیکھا وہ ویڈیو؟ بتائیے کتنے ویڈیوز ہیں جو ہم نے دیکھے۔ وجہ ہے کیا ہے؟ سوچئے وجہ ہے کیا ہے؟ آپ کو روٹ کاز تک پہنچنا پڑے گا، ایسے آپ اپنا دامن نہیں بچا سکتے۔ آپ کل کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا، گیا روکا ویڈیو بنایا، ہو گئی ذمہ داری؟ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کا کام ختم ہو گیا؟ لوگوں نے کہا واہ بھائی کیا کیا، کچھ نہیں کیا آپ نے، تماشا کیا آپ نے، کچھ نہیں کیا، تماشا کیا آپ نے۔ اگر آپ میں ذری سے غیرت زندہ ہوتی نا، اس کے گھر تک جا کے اس کے ماں باپ سے پوچھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوجوانوں نے ڈوری کا مطالبہ کیا، جہیز کا مطالبہ کیا، نوجوانوں نے پیسے کا مطالبہ کیا، نوجوانوں نے دینداری کو پریورٹی نہیں دی، دولت کو پریورٹی دی، نوجوانوں نے دیانتداری کو یعنی ایمانداری کو پریورٹی نہیں دی، حسن و جمال کو۔ کتنے خوبصورت عورتیں ملیں گی آپ کو، اس کے بعد تو نارمل سی آ جائے گی نا۔ ہر ایک کو خوبصورت چاہیے، ہر ایک کو دوشیزہ حسین کہاں سے ملے گی؟ کمپرومائز نہیں کیا، اسی وجہ سے یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور ایک وجہ یہ کہ ہم نے ابھی تک آپریشن پولو کو فراموش نہیں کیا ہے۔ تم سطنتر ملاتے رہو، لیکن ہم نے ہمارے ماضی کو فراموش نہیں کیا ہے۔ ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کو، آنے والی نسلوں کو سنائیے سقوط حیدرآباد کا جو عظیم سانحہ پیش آیا تھا، کیا مارے کا تھا پتہ ہے؟ کیسی عصمت تھی عورتوں کی، کیسی عفت تھی، اور آبرو کا ان کو کتنا خیال تھا۔ میرے جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے، ان کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کی عورتوں کی جانوں پر حملہ کیا گیا، برداشت کیا، گلا کاٹنا ہے کاٹ لو، ہم تیار ہیں۔ لیکن جب ان کی عصمت کے تار تار لوچنے کی کوشش کی گئی، ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان عورتوں نے کنویں میں چھلانگیں لگا کر اپنی جان پیش کر دی۔ کیوں؟ جان بچانا تو فرض ہے نا۔ کیوں؟ ان کا دامن پکڑ کر پوچھئے، ان کو سلام کر کر پوچھئے، ان کو خراج عقیدت دے کر پوچھئے۔ جو پولیس ایکشن کے دور میں جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، ان ماؤں سے پوچھئے کہ تم نے کیوں جان قربان کی، تو وہ ایک ہی لفظ کہیں گے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، ایمان کا تحفظ ضروری ہے۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، ہم عزت کو قربان ہونے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی، ان کے پاس اللہ کی بے پناہ محبت تھی۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ آج وہی عورتیں غیر مسلمانوں کے ساتھ موٹر سائیکلوں پر گھوم رہی ہیں۔ کیوں گھوم رہی ہیں بولیے؟ اس لیے کہ ماضی بھلا دیا گیا۔ ان عورتوں کو کربلا کی داستانیں یاد تھی،
ان کو بدر کے مارے کے یاد تھے، ان کو بی بی عاتقہ کی ان کے قصے یاد تھے رسول اللہ کی پھوپھی کے، ان کو معلوم تھا کہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی قربانیاں کیا ہے، ان کو معلوم ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی حیا کیا ہے، ان کو معلوم تھا کہ سیدات النساء والعالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کیا ہے۔ ہم نے سب کچھ فراموش کر دیا، اس کا خمیازہ ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو دوستو، اپنے ماضی سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ کیا کرو؟ بولو، اپنے ماضی سے۔ خدا کی عزت کی قسم، جب آپ اپنے ماضی کی طرف دیکھیں گے، اپنے پاسٹ کی طرف دیکھیں گے، تو آپ کا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ اسی لیے کہ ہمارا ماضی بڑا حسین تھا دوستو، بڑا حسین تھا۔ اس لیے تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ان کا تعلق قرآن سے تھا، اس لیے وہ معزز تھے۔ ان کا تعلق صاحب قرآن کے ساتھ تھا، اس لیے وہ معزز تھے۔ ہم نے قرآن سے بھی رشتہ توڑ لیا، صاحب قرآن سے بھی رشتہ توڑ لیا۔ ہم تو ہوس کے پجاری بنے ہوئے ہیں، اور ہوس کے پجاری بن کر ہوس کی پیروی میں لگے ہوئے۔ آپ اس لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، آپ اس دنیا کی جہاں بانی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، آپ حکمرانی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، آپ اقتدار کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، آپ حریت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، آپ غریبوں بے سہاروں کا سہارا بننے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے، اپنا پاسٹ، اپنا ماضی، اپنے ماضی کی داستانیں، یعنی وہ کارنامے جو ہمارے بزرگوں نے کیے تھے وہ بھی سنائیے، اور ہماری صفوں سے نکل کر میر جعفر اور میر صادق نے جو کردار ادا کیا تھا وہ بھی سنائیے۔ سراج الدولہ کی 1,00,000 سے زائد فوج تھی، لاکھوں کی فوج تھی، لیکن اپنی ہی صفوں کا رہنے والا اسی کے ماموں نے، وردی خان نے، اور اس نے میر جعفر نے دھوکہ دیا۔ کیا کیا بولیے؟ دھوکہ۔ ادھر میر جعفر تھا، ادھر میر صادق تھا۔ میرے بزرگ جانتے ہیں، اقبال کہتے ہیں از شمال میر جعفر، از دکن میر صادق، ان دونوں نے غداری کی۔ کیا کیا؟ پیسے کے عوض میں اپنے مسلم بادشاہوں کے، حکمرانوں کے حوصلے کو توڑا، کاٹا، دغا دی، انگریزوں سے ہاتھ ملایا، اور سراج الدولہ لاکھوں کی فوج لے کر گئے تھے، ساری فوج کو خرید لیا گیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ باہر والوں سے زیادہ ہمیشہ اندر والوں سے نقصان ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے بولیے؟ یہ جو مسلکی انتشار ہے، یہ مسلک کی منافرت ہے کہ میرے مولانا صحیح، تیرے مولانا غلط، میرے پیر صاحب صحیح، تیرے پیر صاحب غلط، میرا مطبع نظر صحیح، تیرا مطبع نظر غلط، میرا مدرسہ صحیح، تیرا مدرسہ غلط، میرا مکتب صحیح، تیرا مکتب غلط۔ یہی غلط کی روش نے مسلمانوں کو برباد کر دیا ہے۔ وحدت اسلامی کا ثبوت دینا پڑے گا۔ بولیے کیا دینا پڑے گا؟ ہم ایک ہیں جسد واحد کی طرح۔ ہاں، ہم میں نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، اہل سنت کے دیابنا سے ہو سکتے ہیں، بریلویوں کے نظامیہ والوں سے ہو سکتے ہیں، دیوبندیوں کے ندوہ والوں سے ہو سکتے ہیں، تو روا رکھیں، لیکن للہ آپ یہ مت بوجھئے کہ آپ سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ آپ کا خدا ایک ہے، آپ کا کعبہ ایک ہے، آپ کا نبی ایک ہے، آپ کا قرآن ایک ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ مسلمان ایک نہیں ہیں، ہمیں ایک ہونا ہے، کیونکہ ہمارے خلاف ساری قوتیں ایک ہو گئی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے ملت واحد بن کر آتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں الگ ہوں، میں الگ ہوں، وہ سب کہتے ہیں ہم ایک ہیں، اور سب مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے بتائیے کہ ہم ایک ہو جائے؟ اب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو اہل سنت پر وہ لوگ غور سے سنیں جو بدعتی کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ ان کے معاملے ہیں، یہ شرک ہرگز نہیں کر رہے، یہ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی وارفتگی ہے، دیوانگی ہے۔ آپ سیانے ہیں تو آپ کو آپ کا سیانہ پن مبارک ہو، آپ دیوانوں کو مشرک۔ یہی کلش ہے جو انگریزوں نے جو بیج بویا تھا، ڈیوائڈ، بولیے ڈیوائڈ اینڈ
ڈیوائڈ اینڈ رول یہ کس نے دیا تھا؟ انگریزوں نے۔ مسلمانوں میں یہ برائی نہیں تھی۔ ہاں آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے آپ کیجئے، ہاں اگر بنیادی عقائد سے ٹکرا رہے ہیں، اللہ کو ایک نہیں مان رہے، آپ کسی کا بھی ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، شعائر اسلامی کی توہین کر رہے ہیں، آپ ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، قرآن میں انحراف کی بات کر رہے ہیں، آپ ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، رسول اللہ کی کوئی گستاخی کر رہا ہے، آپ ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، لیکن عقیدے میں تھوڑا سا اختلاف ہو جائے تو یہ جھگڑے اگر ہوں گے تو آپ اپنی صفوں میں چھپے ہوئے میر جعفر اور میر صادق کو پہچانیے، اور اگر کوئی انتشار کی بات کرے تو کہے کہ حالات ہمیں اس بات کی اجازت بولیے دیتے ہیں۔ حالات بولیے، آپ نہیں بولتے اس لیے مسئلہ ہوتا ہے، صرف ہم بولتے ہیں، ہمارے بولنے سے نہیں ہوگا۔ جس دن آپ بولیں گے، آپ سمجھیں گے، آپ عمل کریں گے، اس دن حالات بدلنے والے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کی صفوں میں کوئی انتشار کی بات کرتا ہے تو آپ کو چاہیے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہیں کہ مولانا پیر صاحب بہت ہو گئے اختلافات، اب ہم جس ملک میں رہتے اور بستے ہیں اس ملک کے حالات ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ اتحاد کی دعوت دیجئے، محبت کی دعوت دیجئے، تاریخ پر اپنی نظر رکھیے، اکابر اور اسلاف کے منہج اور طریقے اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھیے۔ یاد رکھیں کہ کل بھی آپ غالب تھے، پھر آپ غالب ہوں گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے نہ گھبراؤ نہ غم کرو، تم ہی سربلند رہو گے اگرچہ کہ تم مومن ہو۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ کو اور مجھ فقیر کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین کہنے سننے سمجھنے میں کوئی غلطی قطع لفظ سرزد ہوئی ہو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما۔ مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد و اتفاق و محبت عطا فرما۔ اس ملک میں امن اور امان کو قائم اور دائم فرما۔ مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ رحم اور کرم کے معاملے فرما۔ ہماری خطاؤں لغزشوں کوتاہیوں گناہوں کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی رحمت سے معاف فرما۔